مسجد قرطبہ بال جبریل کی بہت خوبصورت نظم ہے۔ اس کے کچھ منتخب اشعار پیش خدمت ہیں۔ اشعار کی تشریح کے لیے غلام رسول مہر اور ڈاکٹر محمد زکریا کی تفاسیر سے مدد لی گئی ہے۔ تجھ سے ہوا آشکار بندہ مومن کا راز، اس کے دنوں کی تپش، اس کی شبوں کا گداز۔ پہلے مشکل الفاظ کے معنی سن لیں۔ آشکار کا مطلب ظاہر ہونا، دنوں کی تپش سے مراد دن کے وقت عشق حقیقی کی تپش میں احکام خداوندی بجا لانا، اور شبوں کا گداز سے مراد شب بیداری کے ذریعے بارگاہ خداوندی میں آہو فغاں کرنا۔ اے مسجد قرطبہ، تجھے دیکھ کر بندہ مومن کی حقیقی شان آشکار ہوتی ہے۔ اس شان کی خصوصیات کیا ہیں؟ یہ کہ مومن دن کے اوقات میں عشق حقیقی کے جذبے سے سرشار ہو کر انتہائی سرگرمی اور جانفشانی سے مصروف عمل رہتا ہے، خدا کے حکم کی تعمیل کرتا اور کراتا ہے، اس کے بندوں کے لیے راحت و آسائش کے سامان بہم پہنچاتا ہے، انہیں باطل قوتوں کی ضرر رسانی سے محفوظ رکھتا ہے۔ غرض اس کا سارا وقت ایسے ہی کاموں میں گزر جاتا ہے۔ رات آتی ہے تو وہ خدا سے لو لگاتا ہے، اس کے سامنے روتا ہے، دعائیں کرتا ہے، ہر کام میں خدا ہی سے مدد اور نصرت کے لیے التجا کرتا ہے، اور اس طرح اس کے دن رات گزرتے ہیں۔ اے مسجد قرطبہ، تو اس کی محنت، مشقت، سرگرمی اور جانفشانی کا ایک زندہ کارنامہ ہے۔ تو اس لیے تعمیر ہوئی کہ مومن رات کے اوقات میں تیرے اندر بیٹھ کر خدا کی بارگاہ میں دعا کرے۔ مسجد قرطبہ کو دیکھ کر یہ راز فاش ہوتا ہے کہ مردان خدا میں وہ خدائی صفات کیوں کر پیدا ہوئیں جنہوں نے دنیا کی کایا پلٹ دی۔ وہ راز ہے دن کے وقت اپنے منصوبوں کی تکمیل کے لیے جوش اور تڑپ، یعنی بے انتہا محنت، اور رات کو خدا سے لو لگانا، اس کے حضور سر بسجود ہونا اور اس سے مدد طلب کرنا تاکہ دنیا اور آخرت دونوں میں فلاح نصیب ہو۔ اس کا مقام بلند، اس کا خیال عظیم، اس کا سرور، اس کا شوق، اس کا نیاز، اس کا ناز۔ الفاظ کے معنی سن لیں۔ مقام بلند عالی مرتبہ، خیال عظیم خیالوں کی وسعت، سرور نشا، نیاز عجز، ناز فخر۔ تشریح سن لیجئے۔ اے مسجد قرطبہ، تیری عمارت کی رفت مرد مومن کے مقام بلند کا کھلا ثبوت ہے۔ تیری وسعت سے اس کے بڑے بڑے ارادوں کا پتہ چلتا ہے۔ یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کے خیالات کتنے وسیع ہیں۔ پھر اس نے تجھے انتہائی ذوق و شوق سے بنایا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا ذوق و شوق کس درجہ پاکیزہ تھا۔ تو اس غرض سے بنی کہ مومن تجھ میں خدا کے سامنے سجدہ نیاز کرتا رہے۔ اس نیاز مندی میں بھی ناز کی ایک عجب شان آشکارا ہے۔ یہ تیرے چپے چپے کے حسن تعمیر سے ٹپک رہی ہے۔ مسجد قرطبہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بندہ مومن کتنے بلند مقام پر فائز ہے، اس کا کتنا ویژن ہے، اس کا کتنا ایکسپوجر ہے، اور اس مرد عظیم نے کتنے عظیم تخیل کو عملی جامہ پہنایا ہے۔ علاوہ عظیم مرد مومن کے مزاج میں جو لطافت اور محبت ہے وہ بھی مسجد قرطبہ سے ظاہر ہے۔ ان خصوصیات کے ساتھ ساتھ خدا سے نیاز مندی اور اپنی ہنر مندی پر فخر بھی اس کے مزاج میں شامل ہے۔ فخر بھی اس وجہ سے ہے کہ خدا نے اسے عظیم کام کے لیے منتخب کیا۔ مومن کی شان مسجد قرطبہ کی شان سے جھلکتی ہے۔ ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ، غالب و کار آفریں، کار کشا کار ساز۔ پہلے مشکل الفاظ کے معنی سن لیں۔ غالب غلبہ پانے والا، کار آفریں اچھے کام کرنے والا، کارکشا مشکل کام کرنے والا، الجھنے سلجھانے والا، کارساز بگڑے کام سنوارنے والا۔ بندہ مومن کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ وہ جو کچھ کرتا ہے خدا کے لیے کرتا ہے، اس کا کوئی عمل ذاتی غرض سے آلودہ نہیں ہوتا، لہذا اللہ اپنی رحمت سے اس کے ہاتھ میں اپنے ہاتھ کی شان پیدا کر دیتا ہے۔ مثلاً مومن کا ہاتھ خدا کے ہاتھ کی طرح سب پر غالب رہتا ہے، وہ سب کو حسن عمل کا راستہ دکھاتا ہے۔ کسی کے کام میں رکاوٹ پیدا ہو جائے تو اسے دور کر دیتا ہے، اور کسی کا سلسلہ کار بگڑ جائے تو اسے سنوار دیتا ہے۔ یعنی مومن کی برکت سے لوگوں کی سرگرمیاں صحیح مسلک پر رکھتی ہیں، ان کی مشکلیں آسان ہوتی ہیں، ان کی بگڑی بنتی ہے۔
باطل قوتوں کے لیے ابھرنے کا کوئی موقع نہیں رہتا۔ یہ شعر اس حدیث قدسی کا مفہوم پیش کرتا ہے جو صحیح بخاری کی کتاب الرقاق میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور اس کا متعلقہ ٹکڑا یہ ہے کہ باری تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میرا بندہ نفلوں کے ذریعے سے میرے قریب ہوتا جاتا ہے، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اور اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اور اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب انسان اپنا وجود رضائے الہی کے لیے وقف کر دے اور سچا مومن بن جائے تو یقیناً اس کا ہر کام خدائی کام بن جاتا ہے، اس لیے کہ اسے خدا کی رضا کے سوا کچھ مقصود نہیں ہوتا۔ بندہ مومن دراصل صحیح معنوں میں اللہ کا نائب ہوتا ہے، کیونکہ وہ تمام کام اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے اور انہیں ذاتی منفعت سے بے نیاز ہو کر انجام دیتا ہے۔ اس لیے اس کے ہاتھ سے جو کام سرزد ہوتا ہے وہ ایسا ہی ہے گویا اللہ نے اپنے ہاتھوں سے انجام دیا ہے۔ چنانچہ مرد مومن کا ہاتھ دنیا پر غالب آ جاتا ہے، وہ بگڑے کاموں کو بناتا ہے، نئے نئے کاموں کے راستے کھولتا ہے اور ان نئے کاموں کو شروع کر کے انہیں تکمیل تک پہنچاتا ہے۔ خاکی و نوری نہاد بندہ مولا صفات، ہر دو جہاں سے گنی اس کا دل بے نیاز۔ پہلے مشکل الفاظ کے معنی سن لیں۔ نوری نہاد کا مطلب روشن فطرت یا روحانی مزاج کا حامل۔ بندہ مومن اگرچہ جسم کے اعتبار سے خاکی ہوتا ہے لیکن فطرت و طبیعت کے لحاظ سے اس کے نوری ہونے میں کسی کو کلام نہیں ہو سکتا۔ اس کے اندر اپنے آقا و مولا کی صفتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اس کا بے نیاز دل دنیا اور عقبہ کی کسی چیز پر نہیں ٹھہرتا۔ اس کا مقصود ذات باری تعالیٰ کی خوشنودی کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ بندہ مومن اگرچہ عام انسانوں کی طرح خاکی اور فانی ہے لیکن اس کی فطرت میں نور ہے، یعنی وہ دنیا کی تاریکیوں کو دور کرتا ہے اور یہ خدائی صفت ہے۔ بندہ مومن ذاتی خواہشات اور مفادات سے بالاتر ہوتا ہے، وہ خلق خدا کی بھلائی کے لیے کام کرتا ہے۔ اسے ان کاموں کا اجر نہ تو اس دنیا میں چاہیے اور نہ آخرت میں۔ اسی لیے ایک اور جگہ اقبال نے یہ بھی کہا ہے کہ سوداگری نہیں یہ عبادت خدا کی ہے، اے بے خبر جزا کی تمنا بھی چھوڑ دے۔ اس کی امیدیں قلیل، اس کے مقاصد جلیل، اس کی ادا دل فریب، اس کی نگاہ دل نواز۔ پہلے مشکل الفاظ کے معنی سن لیں۔ مقاصد مقصد کی جمع، جلیل کا مطلب بلند اعلیٰ، دل فریب دل کو لوٹ لینے والی، دل نواز دل کو لبھانے والی۔ مرد مومن کی امیدیں بہت تھوڑی ہوتی ہیں، وہ اپنے کسی کام کے لیے دنیا والوں سے اجر اور معاوضے کا خواہاں نہیں ہوتا۔ اس کی غرض صرف یہ ہوتی ہے کہ اس دنیا میں خدا کی رضا پوری ہو جائے۔ کہنے کو یہ معمولی مقصد ہے لیکن حقیقت پر نظر رکھی جائے تو اس سے زیادہ بڑا مقصد ہو ہی نہیں سکتا۔ اس میں وہ تمام مقاصد آ جاتے ہیں جنہیں اس دنیا کے بڑے بڑے انسانوں نے اپنا نصب العین بنایا، مثلاً خلق خدا کی بہتری، بہبود اور امن، عالمگیر اخوت اور مساوات، تمام انسانوں کو خدا کے سچے بندے بنانا اور سب کو اسی کی چوکھٹ پر جھکانا۔ دنیا میں اس سے بڑے مقاصد کیا ہو سکتے ہیں جو مومن کا نصب العین بنے؟ اس کی پوری زندگی دیکھ کر انسانوں کے دلوں میں محبت اور احترام کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ وہ کسی پر عتاب کی نگاہ نہیں ڈالتا، وہ ہر ایک کی دل نوازی کرتا ہے۔ ڈاکٹر زکریا اس شعر کی تشریح میں لکھتے ہیں کہ مرد مومن جب کسی عظیم کام کا آغاز کرتا ہے تو وہ اس میں پوری طرح منہمک ہو جاتا ہے۔ اس کو اس سے غرض نہیں ہوتی کہ وہ اسے مکمل کر سکے گا یا نہیں، کیونکہ اس کا کام تو جہد مسلسل ہے، جبکہ تکمیل اللہ کی مرضی پر منحصر ہے۔ بہرحال وہ جو بھی کام کرتا ہے اور دوسرے لوگوں سے اجتماعی فلاح کے لیے جتنا بھی کام لیتا ہے، اس دوران اپنے رفقا کے ساتھ اس کا رویہ خوش دلی اور خوش نگاہی کا ہوتا ہے۔ مطلب یہ کہ وہ تمام ساتھیوں کو اچھے ماحول اور اچھے جذبات کے ساتھ اپنے ہمراہ لے کر چلتا ہے۔ نرم دم گفتگو، گرم دم جستجو، رزم ہو یا بزم ہو، پاک دل و پاک باز۔ پہلے مشکل الفاظ کے معنی سن لیں۔ دم گفتگو بات کرتے وقت، گرم سے مراد تیز جوش و جذبے سے بھرا ہوا، دم جستجو تلاش کرتے ہوئے، رزم کا مطلب میدان جنگ، بزم کا مطلب محفل۔
اس شعر میں بھی مرد مومن کی صفات کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ مولانا غلام رسول مہر اس شعر کی تشریح میں لکھتے ہیں کہ مرد مومن بات چیت کرتا ہے تو بہت نرمی سے، تلاش حق میں انتہائی سرگرمی دکھاتا ہے۔ میدان جنگ کا معاملہ ہو یا دوستوں کی محفل جم جائے، مومن دونوں جگہ پاک تینتی اور پاک بازی کا پیکر ہوتا ہے، یعنی وہ میدان جنگ یا مجلس شورا میں کبھی خدا کی مقرر کردہ حدوں سے تجاوز نہیں کرتا۔ یہی پاک دلی اور پاک بازی کا پہلا اور آخری معیار ہے کہ انسان زندگی کے ہر شعبے اور ہر حصے میں خدا کے حکموں کے مطابق چلے اور ان سے بال برابر بھی ادھر ادھر نہ ہو، نیز وہ اپنی حرکت میں صرف خدا کی رضا پیش نظر رکھے۔ ڈاکٹر زکریا اس شعر کی تشریح میں لکھتے ہیں کہ مرد مومن میدان جنگ میں ہو یا امن کے ماحول میں، دونوں صورتوں میں وہ نیک دل اور نیک چلن ہوتا ہے اور ہر دو حالتوں میں لوگوں کے ساتھ تحمل اور نرمی سے گفتگو کرتا ہے، لیکن پورے جذبے اور لگن سے جد و جہد میں مصروف رہتا ہے۔ انہی گزارشات کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔